جو لوگ ہر سال سوال کرتے ہیں کیا سعودی عرب کے حساب سے ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں رکتے ہیں، یا پھر اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے؟ یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے۔ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہر ملک والا اپنے ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اس دن وہ روزہ رکھے گا۔ سعودی عرب میں جب عرفات کا دن ہوتا ہے، جب حاجی لوگ وقوف کرتے ہیں، اس دن نہیں بلکہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ یہی بات دلائل کی روشنی میں، توجیحات کی روشنی میں بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ جو میں نے کہا کہ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اور یہ حدیث صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں بلکہ ہر روزے کے لیے ہے۔ عاشوراء کا روزہ، عرفہ کا روزہ، ایام 20 کے روزے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ ایام 20 کے روزے ہم کیسے رکھتے؟ 13، 14، 15 کا چاند کا حساب کر کے ہی نا، کہ آج اسلامک کیلنڈر کے حساب سے یا چاند کے حساب سے پہلی تاریخ ہے آج، تو آج کے حساب سے 13، 14، 15 جو تاریخ ہو گیا ایام 20 کے روزے رکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اپنے ملک میں جب چاند نظر آتا ہے اس کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ حدیث کا مفاد وہی بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب کے حساب سے جب عرفات میں حاجی رکتے ہیں اس حساب سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھو۔ آپ نے کہا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب چاند نظر آئے گا اس حساب سے جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی اس دن ہم روزہ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ملتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے وہ حدیث سنن نبی داؤد کی صحیح روایت آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب اس میں تاریخ کا ذکر آیا، غور کیجئے، 9 تاریخ کا ذکر آیا اس حدیث میں، 9 تاریخ کا ذکر آیا اس میں واضح الفاظ میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا مطلب 9 ذی الحجہ کو۔ تو آپ اپنے ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ، اس میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفات جب حاجی عرفات میں رکتے ہیں تو اس وقت روزہ رکھتے تھے، نہیں، اس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا 9 ذی الحجہ تاریخ کا نام ہے، تو اس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن آپ روزہ رکھیں گے۔ نمبر 3، یہ بات تقریباً مسلم ہے، یہ مسلم ہے حقیقت کہ مطالع مختلف ہوتے ہیں۔ مطالع کا مطلب چاند جو نظر آتا ہے، کسی ملک میں پہلے نظر آتا ہے، کسی ملک میں بعد میں نظر آتا ہے، کسی ملک میں کچھ گھنٹے پہلے نظر آتا ہے، کسی ملک میں کچھ گھنٹے بعد نظر آتا ہے۔ یہ مطلعوں کا اختلاف ہے اور یہ بات مسلم ہے، مطلعوں کا جو اختلاف ہے یہ بات مسلم ہے، اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں باب بیان ان لکل بلد رؤیتهم وانهم اذا رأوا الہلال ببلد لا يثبت حکمه لما بعد عنهم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ملک والوں کے لیے ان کی رؤیت کا اعتبار ہوتا ہے، ان کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا۔ جب وہ چاند دیکھیں گے اپنے ملک کے اندر، اپنے مطلع کے جو انڈر میں جتنے علاقہ آتا ہے اس میں جب وہ چاند دیکھیں گے ان کے لیے وہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا، اب روزہ چھوڑیں یا روزہ رکھیں۔ وہ حکم ان سے دور رہنے والے ملکوں کے بارے میں لاگو نہیں ہوتا جہاں پہ چاند نظر نہیں آیا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا خلاصہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں باب ما جاء لكل اہل بلد رؤیتهم، ہر شہر والوں کے لیے، شہر مطلب ایک علاقہ جن کا مطلع ایک ہو، ہر وہ علاقہ جن کا مطلع ایک ہو ان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا باب باندھا باب اختلاف اہل الآفاق فی الرؤیت، اس کا بھی خلاصہ وہی ہے
اور ان محدثین نے ان بابوں کو منعقد کر کے ایک حدیث ذکر کی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری امام ترمذی نے نقل کی، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح طور سے معلوم ہوتی ہے کہ چاند کسی جگہ پہلے نظر آتا ہے، کسی جگہ بعد میں نظر آتا ہے، اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل بھی کیا ہے، جیسا کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ قریب ایک شخص ہیں تابعی، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کسی ضرورت کے تحت، شام میں، ملک شام میں معاویہ رہا کرتے تھے۔ قریب کہتے ہیں کہ میں ملک شام آیا، میں نے اپنی ضرورت پوری کر دی، وہاں چاند نظر آ گیا، ہم نے چاند دیکھا، معاویہ نے چاند دیکھا، اور ہم شام میں تھے اس وقت، اور ہم نے جو چاند دیکھا وہ جمعہ کی رات کا چاند تھا، یعنی جمعہ کے دن ہم نے چاند دیکھا، جمعہ کی رات۔ پھر میں مدینہ آیا رمضان کے آخری مہینے میں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے۔ مدینہ میں عبداللہ ابن عباس سے مجھ سے پوچھا چاند کے بارے میں کہ تم نے کب چاند دیکھا ہے؟ تو میں نے جواب دیا ابن عباس سے، ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی میں تم نے جمعہ کی رات دیکھا ہے وہاں پہ؟ تو قریب کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے اس کو، اور انہوں نے روزہ بھی اسٹارٹ کر دیا تھا ہفتے سے ہی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی روزہ اسٹارٹ کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کیا بولتے ہیں؟ وَلَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، لیکن ہم نے تمہارے ایک دن کے بعد دیکھا تھا چاند، ہفتے کی رات کو ہم نے دیکھا تھا چاند۔ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30، کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے چاند کا اعتبار کر کے روزے ختم نہیں کریں گے، بلکہ ہم روزوں کو مکمل کریں گے 30 دن، یا پھر ہم چاند نہ دیکھ لیں مدینہ کے اندر۔ اچھا، یہ بات سننے کے بعد قریب کہتے ہیں اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چاند دیکھا روزہ رکھا وہ کافی نہیں ہے کیا تمہارے لیے؟ ہاں، کتنا واضح ہے دیکھو حدیث۔ ہاں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہمیں معاویہ کے چاند کا اعتبار ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ یہ حدیث واضح بتاتی ہے کہ مطالع مختلف ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے یا بعد میں نظر آتا ہے، کسی ملک میں سعودی عرب سے پہلے نظر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام تفصیل کا خلاصہ دوسرے پوائنٹ میں یہ بتانا ہے کہ مطالع جب مختلف ہیں تو ہر ملک والے اپنے مطلع کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مطلع کا اختلاف آپ بتاتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پہلا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں صحیح مسلم کی روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کیا، اس حدیث کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر واضح طور سے صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے کہ وہ اختلاف مطالع کو مانتے تھے اور اسی حساب سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اختلاف مطالع کو معتبر نہیں مانتے ہو تو پھر ایک کام کرو، آپ سعودی عرب جب روزہ اسٹارٹ کرتے تبھی روزہ اسٹارٹ کرو، جب وہ سحری کرتے تبھی سحری کرو، جب وہ افطار کرتے تبھی تم افطار کرو، جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے اسی وقت تم بھی نماز پڑھو، جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تب بھی تم عصر کی نماز پڑھو۔ ہاں، جب تم اختلاف مطالع کو نہیں مانتے ہو تو پھر سعودی عرب جس وقت جو کام کر رہا ہے اسی وقت تم بھی کرو نا۔ اب اس کو کوئی نہیں مانتا، تو جب تم نماز کے بارے میں، نماز کے اوقات کے بارے میں، روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں، سحری کرنے کے سلسلے میں جب تم اپنے ملک کے اعتبار کرتے ہو، اپنے مطلع کا اعتبار کرتے ہو، تو پھر روزے کے سلسلے میں کیوں نہیں کرتے مطلع کا اعتبار؟ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مطلع کا اعتبار صرف روزوں کے لیے کرتے سعودی عرب کے حساب سے، لیکن جب نمازوں کی بات آتی، روزہ سحری وغیرہ کی بات آتی، ٹائمنگ چینج ہو رہا ہے، اس کو اعتبار نہیں کریں گے، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ تو آپ کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ واقعی آپ اختلاف مطالع کو نہیں مانتے ہو تو سعودی عرب کے حساب سے ہی سحری کرو، افطاری کرو، نمازیں پڑھو۔ اگر نہیں مانتے ہو وہاں پہ تو یہاں بھی ماننا پڑے گا تمہیں کہ جس طریقے سے وہاں اختلاف مطالع معتبر ہے آپ کے پاس، تو روزے کے سلسلے میں بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تیسری بات، کچھ ممالک کے اندر جیسے لیبیا ہے،
ट्यूनिस है और मराकश है। ऐसे ममालिक में कभी कभार चांद सऊदी अरब से पहले ही नजर आ जाता है, सऊदी अरब से एक दिन पहले। अब सवाल यह है, इन ममालिक के अंदर अगर जिलहिज्जा का चांद सऊदी अरब से एक दिन पहले नजर आ गया, अब वो लोग अरफा के दिन रोजा कब रखेंगे भाई? जिस दिन अगर आप ये कहते हो कि सऊदी अरब के हिसाब से वो रोजा रखेंगे जिस दिन हुज्जाज मैदान अराफात में होते हैं, उनके लिए तो ईद का दिन रहेगा वो, क्योंकि एक दिन पहले तो उनको चांद नजर आ गया। अब उनका 10वां दिन रहेगा वो, और ईद के दिन रोजा रखना हराम है, तो हराम है उनके लिए। अच्छा, बाज लोग ये बोलते हैं ठीक है, ऐसी मजबूरी के वक्त माफ है उनके लिए रोजा। ये कहां से लाए आप बात? ये आप महरूम कर रहे हो, आप 2 साल के गुनाहों के कफारे से आप महरूम कर रहे हो उनको। किसने आपको इजाजत दी है? सरे से आप बोल देते हैं कि नहीं उनके पास उज्र है, माफ है, चलेगा। ये आप अपनी तरफ से शरीयत साजी कर रहे हो। शरीयत का जब हुक्म आता है सबके लिए आता है। ऐसा नहीं है कि किसी साल अरफा का रोजा उनके लिए है और किसी साल चांद पहले नजर आ गया तो ईद का दिन समझ के छोड़ दें। तो ये सोचने वाली बात है। तो उनके दिन ईद का दिन होगा, तो लिहाजा मराकश, लीबिया, ट्यूनिस वगैरह के जो इलाके हैं उनके लिए यही आसान है, यही मसला है उनके लिए कि जब उनको चांद नजर आ गया उस हिसाब से वो 9 जिलहिज्जा का जब दिन होगा उस दिन वो रोजा रख लेंगे। यानी सऊदी अरब के अंदर 8 जिलहिज्जा होगा, उनका उस वक्त 9 जिलहिज्जा होगा, उसी हिसाब से वो रखेंगे। अगर सऊदी अरब को फॉलो करेंगे तो फिर ईद का दिन पड़ेगा उनको, और ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ रोजा रखने से मना फरमाया। इसी तरीके से बाज़ लोग ये कहते हैं कि हदीस में अरफा का लफ्ज आया है, अरफा का लफ्ज आया। देखो भाई, अल्लाह के नबी बोलते कि सौमी यौमी अरफा, अरफा के दिन का रोजा रखो, 2 साल के गुनाह माफ होंगे। तो अरफा का मतलब, अरफा तो कहां, क्या दुनिया में एक ही अरफा है ना? क्या अलग अलग अरफा है? सऊदी अरब में सिर्फ अरफात है ना? तो लिहाजा जब अल्लाह के नबी ने अरफा का नाम लिया, तो जब अरफा सऊदी अरब में हो रहा है, हुज्जाज खड़े हो रहे हैं अरफात में, तो उस वक्त हम रोजा रखेंगे। ये बाज लोग बोलते हैं। उसका जवाब यह है, 2 अल्फाज हैं, दोनों में फर्क है। एक है यौम अरफा, दूसरा है अरफात। हुज्जाज जो खड़े होते हैं उसको अरफात बोलते, अरफा नहीं बोलते उसको। अरफात का मैदान है वो। और अरफा जो है ये तारीख का नाम है, ये दिन का नाम है, ये मैदान का नाम नहीं है अरफा। लोग इसको मैदान का नाम देते। हुज्जाज अरफात के जब मैदान में रुकते हैं तभी रोजा रखो, तो वो अरफात है ता के साथ, और ये अरफा है, अरफा छोटी ता के साथ, ताए मुदव्वरा के साथ। और ये अरफा दिन का नाम है, तारीख का नाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सौमी यौमी अरफात नहीं कहा, सौमी यौमी अरफा कहा। ये दिन का नाम है ये। तो लिहाजा तो जब दिन का नाम है तो 9 जिलहिज्जा जब आएगी तो उस दिन रोजा रखेंगे। इसी तरीके से दूसरी बात यह है, अगर आप ये कहते हो कि भाई यौम अरफा का लफ्ज आया है हदीस में, जब अरफात का मैदान सऊदी में रहेगा, हज्जाज खड़े होंगे, उसी दिन रोजा रखो क्योंकि हदीस में यौम अरफा का लफ्ज आया है। तो सवाल यह है, हदीस में यौमुन नहर का भी लफ्ज आया है। यौमुन नहर का मतलब ईद का दिन। तो यौमुन नहर का जब लफ्ज आया तो सऊदी अरब में यौमुन नहर जब होगा तभी तुम मनाओ यहां यौमुन नहर समझ के, क्योंकि यौमुन नहर के अल्फाज हदीस में आए हैं। सऊदी अरब में जब यौमुन नहर है उसी दिन यौमुन नहर को तुम मनाओ, एक दिन पहले ईद मनाओ। यहां पे नहीं मनाएंगे, यहां के हिसाब से मनाएंगे ईद। और इसी तरीके से पहले नबी ने अय्यामुत तशरीक कहा, तशरीक के दिन, यह भी लफ्ज आया है। अब जैसे यौम अरफा को तुम हुज्जाज से सऊदी अरब से जोड़ के कह रहे हो, तो फिर अय्याम तशरीक के जो दिन होंगे वो सऊदी अरब के हिसाब से तुम मनाओ। अय्याम तशरीक, ईद के बाद जो 3 दिन है, तो इन तमाम चीजों में फॉलो नहीं करेंगे। अय्याम बीज है, तो ये दिन के नाम है ये। इसी तरीके से सौम यौम अरफा ये दिन का नाम है, तो लिहाजा इसका ताल्लुक हुज्जाज जब मैदान में खड़े होते हैं उससे नहीं है, इसका ताल्लुक तारीख से है, दिन से है। ये दूसरी बात है जिसकी बुनियाद पर यह मसला वाज़ेह होता है कि आदमी जो है अपने मुल्क के हिसाब से 9 जिलहिज्जा को अरफा का रोजा रखे। इसी तरीके से तीसरी बात यह है, ऐसे लोगों के लिए जवाब यह है, चलो भाई आपकी बात मान ली हम लोग, सऊदी अरब के हिसाब से हम लोग रोजा रखेंगे क्योंकि हदीस में सौम यौम अरफा के लफ्ज आए हैं और अरफा सिर्फ सऊदी में होता है। ठीक है, मान ली आपकी बात। अब आपसे कुछ सवाल है। सवाल यह है
کہ آپ یہ کہتے ہو کہ وقوف عرفات، جب حجاج عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اسی دن روزہ رکھنا، کیونکہ عرفات صرف سعودی میں ہی ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے حجاج کب کھڑے ہوتے؟ سعودی عرب کا ٹائم کب ہے؟ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک وقوف عرفات کا ٹائم ہوتا ہے. شرعن جو ٹائم ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. سعودی عرب میں جب یہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو تقریباً انڈیا میں دوپہر کے 2:30 اور 3 بج رہے ہوتے ہیں. 2:30 3 بجے سحری کھائیں گے آپ دوپہر کے. آپ یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث میں میدان عرفات سے اس کا تعلق ہے. تو میدان عرفات میں جب حجاج کھڑے ہوتے ہیں اس کا ٹائم زوال سے شروع ہوتا ہے. تو زوال جب ہوتا ہے تو یہاں تو انڈیا کے اندر 2:30 3 بج رہے ہوتے ہیں تقریباً. تو اس وقت سحری کھا کے روزہ اسٹارٹ کریں گے آپ؟ یا مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لو بھائی کہ وقوف عرفہ سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج جو ہے مینا سے عرفات کو چلے جاتے ہیں. اس وقت کو بھی اب مان لیں گے تو انڈیا جو ہے 2.5 گھنٹے آگے ہوتا ہے. تو اس وقت تو لگ بھگ انڈیا کے 9-10 بج رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت سحری کھائیں گے آپ؟ اور جب افطاری کا وقت آئے گا انڈیا کے ٹائم کے حساب سے اس وقت وقوف عرفات یہاں 2.5 گھنٹے ہم آگے رہتے ہیں تو ابھی وہاں وقوف عرفہ ختم ہی نہیں ہو کے رہتا، ہم افطار کر لیتے ہیں یہاں پہ. تو حجاج میدان میں کھڑے ہونے کے حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہاں مطابقت کیسے ہو رہی ہے؟ اور ایک اور دلچسپ بات آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں. کیا ہے معلوم؟ کچھ ممالک ایسے ہیں نیوزی لینڈ وغیرہ 10 یا 9 گھنٹے وہ سعودی عرب سے آگے پیچھے ہوتے ہیں. 10 یا 9 گھنٹے آگے پیچھے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں دن رہا تو وہاں رات رہتی ہے، وہاں دن رہا تو سعودی عرب میں رات رہتی ہے. اب یہ بتاؤ کہ اگر سعودی عرب میں حجاج 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو وہ دن کا وقت ہے اور نیوزی لینڈ میں رات کا وقت ہے. اور ایک ملک ہے اسی طریقے سے تو وہاں یہاں دن کا وقت ہے وہاں رات کا وقت ہے. تو آپ یہ کہتے ہو کہ حجاج جب میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھیں گے، تو کیا رات میں روزہ رکھیں گے وہ لوگ؟ ان کا تو رات ہے نا، ان کی تو رات ہے نا وہاں پہ. تو یہ سراسر جو ہے شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ شریعت آفاقی ہے پورے ممالک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے اور تمام ملکوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے شریعت آئی ہے. اب جب تمام ملکوں کے لیے شریعت آئی ہے تو یہ نیوزی لینڈ وغیرہ کے لوگوں کی کیا کریں گے آپ؟ کیسے بتائیں گے؟ کب رکھیں گے وہ روزہ؟ آپ ہی بتائیے. ان کا تو رات کا وقت ہے جب یہاں حجاج کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو شریعت جب آفاقی ہے تو شریعت یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے اس دن آپ روزہ رکھ لو. یہ دین آفاقی ہے. اور اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، خبر معلوم ہو رہی ہے تو روزہ رکھیں گے. ان پر وہی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نیوزی لینڈ جیسے ممالک کیا کریں گے؟ خبر آ بھی گئی، چلو معلوم ہو گیا کہ کل سے جو ہے عرفات میں حجاج کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو وہ تو دن کا وقت ہے، ان کے پاس رات کا وقت ہے. کیا کریں گے وہ؟ کب رکھیں گے روزہ وہ؟ اور وہ لیبیا، تیونس، مراکش 1 دن پہلے چاند نظر آ گیا، عید کا دن ہے ان کا وہاں پہ، تو آپ یہاں خبر دے رہے ہو کہ بھئی عرفات کا دن ہے روزہ رکھو، وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ تو سوچنے والی بات ہے. بہرحال آخر میں خلاصے کے طور پر صوم عرفہ کو سمجھنے کے لیے 3 اہم باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں انشاءاللہ کافی ہیں، لیکن ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھنے کی جو بات ہے یہی سلف سے ثابت ہے. آپ بتائیے مجھے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں ٹیکنالوجی تھی کیا؟ یہ نہیں تھی. اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کر کے اپنے اپنے علاقوں کو، اپنے قریوں کو چلے جاتے تھے وہ. تو آپ ہی مجھے بتائیے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وہ کیسے روزہ رکھتے تھے بھائی؟ وہ تحقیق کرتے تھے کیا؟ سلف صالحین سے اس کا ثبوت نہیں پائیں گے آپ کہ سلف نے یہ ثابت پہلے تحقیق کیا کہ عرفات کس وقت میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں اس کے حساب سے ہم روزہ رکھیں گے. اس کا ثبوت نہیں ملے گا آپ کو سلف صالحین سے. سلف صالحین سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھتے تھے. جب ٹیکنالوجی آج بھی اگر یہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ ہاں آپ یہی کریں گے نا کہ چاند جب نظر آیا پھر 9 ذی الحجہ کے حساب سے آپ نے روزہ رکھ لیا.
तो ये शरीयत आफाकी है, किसी टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं है। ये शरीयत तमाम इलाकों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए है। तो फिर तमाम इंसानों और तमाम ममालिक के लिए जो चांद है वही मोतबर है, और उसी हिसाब से वो 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखेंगे। ये कुछ बातें थी अरफा के रोजे से मुताल्लिक, लेकिन मैंने जो है ये इख्तिसार के साथ बयान किया है, वरना इस सिलसिले में उलमा इकराम ने बहुत तफसीलन इस पर गुफ्तगू की है, वहां रुजू कर सकते हैं आप।